بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں اور دل پر لگے کالے دھبے مٹنے لگتے ہیں، جو روحانی طور پر روشنی اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو شخص قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی دل میں اتارتا ہے، اس کی زندگی ہدایت کے چراغ سے منور ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا دل بہلایا ہو اور جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار آیا ہو، اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں قریب رکھیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلصی برقرار رہے۔ سب سے صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بات دل تک اتر جاتی ہے۔ جب رویے سمجھ آنے لگیں تو پھر کسی سے کوئی شکایت باقی نہیں رہتی۔ میرا خیال ہے کہ انسان کبھی کسی چیز کا حقیقی صلہ نہیں دیتا، پھر دوسروں کے رویوں پر افسوس کیسا؟ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں اور محبت کریں، لیکن یہ محبت صرف رب کی رضا کے لیے ہو اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ ہم اکثر غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور پھر منزل پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اصل میں قصور راستے کا نہیں، ہمارے انتخاب کا ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو بغیر کہے آپ کو سمجھ لے اور بغیر کسی غرض کے آپ کا خیال رکھے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ غیروں کو کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہماری ذات میں کہاں دراڑ ہے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دل کس بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں کو کیا پتا کہ سب سے زیادہ درد کس زخم پر ہوتا ہے؟ یہ تو صرف اپنے ہوتے ہیں جو ہمارے رازوں کے بوجھ سے ہمیں گرا دیتے ہیں۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں، لیکن سب سے بدترین فضول خرچی وہ ہے جو جذبات کی صورت میں ہو۔ جب یہ جذبات کسی ایسے شخص پر نچھاور کیے جائیں جو ان کا مستحق نہ ہو، تو دل سب سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو دلوں کے رشتے ہوتے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوتے ہیں اتنے ہی نازک بھی ہوتے ہیں۔ انہیں بڑی سے بڑی بات ہلا نہیں سکتی، مگر ایک چھوٹی سی بات انہیں توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ انسانوں کے لیے مرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے دل کا ٹوٹ جانا، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل زندہ رہتے ہوئے بھی ہزار بار مر جاتا ہے۔ جس دسترخوان پر محمد نام کا بچہ موجود ہو، اس دسترخوان کے ہر کھانے میں برکت موجود ہوتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں ایک نمبر پر رکھے۔ حساس انسان کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، اس کا فائدہ اکثر کم ظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب آدمیوں کے لیے توبہ کا دروازہ بہرحال کھولا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عورت کی عزت پردہ اور حجاب اور سر پر چادر کرواتی ہے۔ میں نے مردوں کو ایسی عورتوں کا احترام کرتے اور ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ جھوٹا آدمی کلام الہی بھی بیان کرے تو اثر نہ ہوگا۔ صداقت بیان کرنے کے لیے صادق کی زبان چاہیے، بلکہ صادق کی بات صداقت ہے، اور جس قدر بڑا صادق ہو اتنی بڑی صداقت ہے۔ والدین کا تمہارے لیے اس سے بڑھ کر کیا احسان ہوگا کہ اللہ انہیں تمہارا رزق دیتا ہے اور وہ پوری ایمانداری سے تم تک پہنچاتے ہیں، بلکہ اپنا حصہ تک دے دیتے ہیں۔ ہمیشہ دعا مانگا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچوں میں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ایک امید ہے جو ہر دن جینے کا سہارا دیتی ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں قبول کرے گا۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی اصل خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ جو زندگی دوسروں کے لیے جی جائے وہی زندگی حقیقت میں کارآمد ہے۔ رب ہی وہ بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور ناشکری پر ناراض ہوتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو ان لوگوں کو مت بھولنا جنہوں نے تمہارے اندھیروں کو بانٹا تھا۔
زندگی میں بعض اوقات کچھ لوگوں سے بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے مگر انسان نہیں کہہ پاتا کیونکہ بہت سے لحاظ دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ یقین رکھو اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ یہ جو تکلیف کے دن ہیں وقت کے ساتھ یہ بھی گزر جائیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا۔ کامیابی کسی بھی درجے کی ہو وہ مسلسل محنت اور جدوجہد مانگتی ہے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر ضرور عمل کرو، ایک یہ کہ کبھی کسی پر بری نظر نہ ڈالنا اور دوسرا یہ کہ کبھی مایوس نہ ہونا۔ اخلاق وہ ہیرا ہے جو ہر سخت پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ انسان کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں اور کچھ دشمن، لیکن اسے اپنی کامیابی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ وقت نہیں بلکہ زندگی ساتھ گزارتے ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے مگر ادب کم ہو رہا ہے، الفاظ باقی ہیں مگر ان کا مطلب کھو رہا ہے۔ ہدایت خود تلاش کرنی پڑتی ہے، عقل استعمال کر کے اور قرآن سے رشتہ جوڑ کر ہی انسان ہدایت تک پہنچ سکتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، اگر کوئی ورق دکھ سے بھرا ہو تو صبر کرنا چاہیے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے جس کا ہر صفحہ نیا سبق دیتا ہے۔ سب سے زیادہ سکون وہ لوگ پاتے ہیں جو اپنی پوری نہ ہونے والی خواہشات کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ رشتے ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں مگر ہم انہیں اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چند منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر دیر پا مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ اگر تمہارے ارد گرد کوئی مجبور اور پریشان حال ہے تو سمجھو یہ تمہاری بھی آزمائش ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور بڑا۔ ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی انسان لفظوں سے ہمارا سکون نہ چھین سکے۔ جب اللہ نوازنا چاہے تو صبر اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ صبر سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی۔ دنیا میں دھوکہ عام ہو چکا ہے، سائے ہی اصل ہم سفر رہ گئے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو خوشبو یادوں میں رہ جاتی ہے۔ اللہ آنکھوں کو ہمیشہ نم نہیں رہنے دیتا، جب ہنساتا ہے تو اتنا ہنساتا ہے کہ آنسو رشک سے بہنے لگتے ہیں۔ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے بجائے انہیں سنوارنے کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ شرمندگی انسان کو بغاوت پر مجبور کرتی ہے۔ ہمیں ایک ہاتھ نہیں بلکہ ایک دل چاہیے جو ہمیں سمجھ سکے۔ جب دل میں طوفان ہو تو بھی چہرے پر سکون رہنا ہی ظرف کی نشانی ہے۔ اگر کوئی دروازہ بند کرے تو یاد رکھو کنڈی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ سچ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حق پر لوگ صفائیاں نہیں دیتے۔ جب کسی میں خوبی دیکھو تو بیان کرو، یہی تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ جن کے دل صاف اور گفتگو نرم ہو۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخصیت زندہ رہتی ہے مگر شخص مٹ جاتا ہے۔ جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ عورت کبھی دو ٹکے کی نہیں ہوتی، وہ ماں ہو تو جنت ہے، بیٹی ہو تو رحمت ہے اور بیوی ہو تو ہم سفر ہے۔ وقت تو گزر جاتا ہے مگر اپنوں کی دی گئی تکلیفیں دل سے کبھی نہیں جاتی۔ دل کا ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی عطا کرتا ہے جس کی امید ختم ہو چکی ہو۔ بابا جان کہتے ہیں بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم خوش اخلاق نہیں بلکہ موقع پرست ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہر وقت نظر رکھتا ہے جب کوئی اور نظر نہیں رکھتا۔ کسی کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ تمہیں معمولی سمجھنے لگے۔ وقت محدود ہے، اسی کو زندگی کہا جاتا ہے۔ بغیر محنت کے امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ مرد ہر عورت کا ہو سکتا ہے لیکن عورت ہر مرد کی نہیں ہو سکتی۔ کسی پر اعتبار کرو مگر دوبارہ بے وقوف نہ بننا۔ لوگوں کے دل جنت نہیں کہ تم وہاں رہنے کے لیے خود کو ٹکا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کے کام سنوار دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کو سنوار دے تو کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ پریشانیاں جھیلنے کے بعد انسان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ محبت دنیا کے ہر کونے میں دیکھی مگر اصل انسان وہ ہیں جو سچے دل سے محبت کرتے ہیں۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے دعا اور تقدیر پر چھوڑ دو۔ اصل اپنے وہ ہیں جو درد کا احساس رکھتے ہیں، ورنہ حال تو راستے میں ملنے والے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جن کے نصیب میں تم شامل نہیں ہوتے ان کے لیے تمہاری ہزار کوششیں
قربانیاں اور محبتیں بھی ناکافی ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ قسمت کے فیصلے انسان کی خواہش سے نہیں بلکہ رب کے حکم سے بدلتے ہیں۔ انسان وہی سچا اور باکردار ہوتا ہے جو مشکلات، پریشانیوں اور آزمائشوں کے طوفان میں بھی اپنی حقیقت، اپنی اصل اور اپنی نیک نیت پر قائم رہتا ہے۔ وفا صرف وہی انسان نبھا سکتا ہے جو دل سے پاک ہو، خود غرض نہ ہو اور رشتوں کو اپنی ذات سے بڑھ کر اہمیت دیتا ہو۔ ہر مسکراہٹ خوشی کا اظہار نہیں ہوتی، اکثر یہ دل کے اندر چھپے دکھ، آنسو اور درد کو چھپانے کا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ ہر شخص تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، کیونکہ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے آتے ہیں تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بعض سوالوں کا بہترین جواب وقت دیتا ہے، اور وقت کا دیا ہوا جواب سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ زندگی تب خوبصورت بنتی ہے جب کوئی انسان تمہیں اپنی زندگی میں خاص مقام دیتا ہے اور تمہاری موجودگی کو اپنی خوشیوں کا حصہ سمجھتا ہے۔ زخم صرف جسم پر نہیں لگتے بلکہ دل اور روح پر بھی ایسے گہرے زخم لگ جاتے ہیں جنہیں صرف وقت اور صبر ہی بھر سکتا ہے۔ انسان اکثر وہی چیز کھو دیتا ہے جسے بچانے کی اس نے سب سے زیادہ کوشش کی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری چاہت کے باوجود ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی۔ خوش ہونا دل کی صفائی کی علامت ہے، کیونکہ جس دل میں کینہ اور حسد کی بجائے شکر گزاری ہو وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نیند توڑ دیتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو خود نیند بن جاتے ہیں اور زندگی کا سہارا بن جاتے ہیں۔ جب دل تھک جاتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے، اور خاموشی خود انسان کا سب سے بڑا پیغام بن جاتی ہے۔ جو شخص تمہیں تمہارے سکون سے محروم کر دے، تمہارا خوشی چھین لے، وہ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حقیقی رشتہ سکون دیتا ہے، تکلیف نہیں۔ دل ٹوٹنے کی آواز دنیا نہیں سن پاتی، لیکن یہ ٹوٹا ہوا دل انسان کی پوری شخصیت بدل دیتا ہے۔ جو اپنے جذبات چھپا لیتا ہے وہ دنیا کا سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ درد سہ کر بھی دوسروں کے لیے مسکراتا ہے۔ خاموشی ایک ایسی زبان ہے جو الفاظ کے بغیر دل کی گہرائیوں کو بیان کرتی ہے، اور یہ زبان صرف وہی سمجھتے ہیں جن کے دل صاف اور حساس ہوں۔ جب اپنے ہی لوگ پرائے بن جائیں تو صرف دعائیں انسان کو سہارا دیتی ہیں، اور اللہ پر یقین اسے مضبوط بناتا ہے۔ صبر کرنے والا انسان ہر جنگ بغیر لڑے جیت جاتا ہے، کیونکہ صبر اللہ کی مدد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اکثر لوگ الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے لہجے سے دلوں کو زخمی کرتے ہیں۔ لہجے کا زخم الفاظ کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جسے تم اپنی دنیا سمجھتے ہو وہ تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر محبت کا جواب محبت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی کی گونج چیخ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ یہ دل کی چیخ ہے جو سنائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے۔ رشتے وقت نہیں بلکہ رویے مانگتے ہیں، کیونکہ رویہ ہی رشتے کی اصل بنیاد ہوتا ہے۔ جو دکھ بیان نہیں کیے جاتے وہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں اور اسے خاموشی کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ عزت وہاں مت دو جہاں تمہیں عادت سمجھا جائے، کیونکہ عزت وہاں ہونی چاہیے جہاں تمہاری قدر ہو۔ جھوٹ بولنا آسان ہے مگر سچ کو برداشت کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ اچھے انسانوں کی موجودگی میں ہوتی ہے جو دل کو سکون دیتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ایک وقت پر تھک جاتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ جب دکھ بولنا چھوڑ دے تو آنکھیں باتیں کرنے لگتی ہیں، کیونکہ آنکھوں کے آنسو وہ کہتے ہیں جو زبان نہیں کہہ پاتی۔ جسے رشتوں کی قدر نہ ہو فاصلے ہی اسے رشتوں کی اہمیت سمجھاتے ہیں۔ جو شخص معاف کر سکتا ہے وہ سب سے بڑا انسان ہوتا ہے، کیونکہ معافی دینا کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے۔ انسان کو کچھ نہ کہو، بس اس کا رویہ یاد رکھو، کیونکہ رویہ ہی اصل انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دل سے دیا گیا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا، کیونکہ وقت نیت کے ساتھ دیا جائے تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ سمجھ جانا بڑی عقل اور شعور کی نشانی ہے۔ کچھ لوگ دعا بن کر زندگی میں آتے ہیں اور سکون دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صدمہ بن کر دل کو زخمی کر جاتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں کھونے سے نہ ڈریں وہ تمہیں پانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ تعلقات لفظوں سے نہیں بلکہ احساسات سے زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو خود سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم سب اپنی غلطیوں کے قیدی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تمہیں تکلیف اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ عزت دو مگر اتنی نہیں کہ وہ تمہیں حقیر سمجھنے لگیں۔ کچھ سچ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ سننے والا دشمن بن جاتا ہے۔
کچھ تعلقات ختم نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں اور دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ یادیں نہ وقت دیکھتی ہیں نہ حالات، وہ ہمیشہ دل میں بسی رہتی ہے۔ اکثر وہی لوگ چھوڑ جاتے ہیں جن کے لیے ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا جہاں وہ مانگے، بلکہ وہاں سے ملتا ہے جہاں اللہ نے اس کا حق رکھا ہوتا ہے۔ جتنا سکون تم خاموش رہ کر پا سکتے ہو، اتنا دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ کچھ تعلقات صرف دل میں رہ جاتے ہیں، زندگی میں نہیں۔ محبت اگر سچی ہو تو فاصلے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ دل کی محبت فاصلے سے کم نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بڑا نہیں بلکہ گہرا بنا دیتے ہیں اور اس کی شخصیت کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ ہم اکثر بہت سے رشتے بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں کسی طور بھی گوارا نہیں۔ یہ 10 اصول اپنانے سے نظر انداز کرنے والے لوگ آپ کو عزت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 1، اپنی قدر دوسروں پر واضح کریں۔ سب سے پہلے اپنی قیمت اور اہمیت دوسروں کو محسوس کرائیں۔ ایسا طرز عمل اپنائیں کہ لوگ آپ کے بغیر اپنے دائرے کو ادھورا سمجھیں۔ اپنی بات، اپنی موجودگی اور اپنے فیصلوں میں ایسا اعتماد دکھائیں کہ لوگ آپ کو نظر انداز کرنے کے بجائے آپ کے قریب رہنے پر مجبور ہو جائیں۔ یاد رکھیں، دنیا انہی کی عزت کرتی ہے جو اپنی قدر خود پہچانتے ہیں اور دوسروں سے کرواتے ہیں۔ نمبر 2، اچھائی کا جواب کبھی اچھائی سے نہ دیں۔ جو لوگ آپ کو بار بار نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ساتھ حد سے زیادہ اچھا رویہ نہ رکھیں۔ اپنی محبت اور عزت ان پر ضائع نہ کریں جو اس کے لائق نہیں۔ انہیں وہی رویہ واپس دکھائیں جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ رویہ انہیں سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آپ وہ شخص نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ نمبر 3، اپنی خاموشی کو ہتھیار بنا کر وار کریں۔ جو لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے، ان سے بحث اور وضاحت کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ آپ کا خاموش رہنا ان کے غرور کو ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں بدل گئے ہیں۔ نمبر 4، اپنی موجودگی کو قیمتی بنائیں۔ ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب نہ رہیں۔ جب لوگ آسانی سے آپ تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ آپ کی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔ اپنی موجودگی کو اس قدر قیمتی بنائیں کہ لوگ آپ کی کمی کو شدت سے محسوس کریں۔ نمبر 5، اپنی خودی بلند کریں۔ اپنی عزت نفس کو سب سے اوپر رکھیں۔ جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، ان کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنی خودی اور وقار کو بلند رکھیں۔ خوددار لوگ ہمیشہ عزت پاتے ہیں۔ جو اپنی قیمت خود پہچانتا ہے، دنیا اسے کبھی کم نہیں سمجھتی بلکہ عزت سے سر جھکا دیتی ہے۔ نمبر 6، اپنی کامیابی سے طاقتور جواب دیں۔ جو لوگ آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی کامیابی سے جواب دیں۔ جب آپ کی ترقی ان کے سامنے ہوگی تو وہ خاموشی سے آپ کی تعریف اور عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نمبر 7، تعلقات میں حد لازمی مقرر کریں۔ جو لوگ بار بار آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور نظر انداز کرتے ہیں، ان سے واضح حدود طے کریں۔ انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ کے صبر کی بھی ایک حد ہے۔ جب آپ اپنی حدود کا اعلان کرتے ہیں تو لوگ آپ کی اہمیت پہچاننے لگتے ہیں۔ نمبر 8، خود پر توجہ دیں، دوسروں پر نہیں۔ اپنی توانائی دوسروں کو خوش کرنے پر ضائع نہ کریں۔ اپنی ذات، اپنی خوشی اور اپنی صلاحیتوں پر فوکس کریں۔ خود پر توجہ دینے والا انسان سب سے زیادہ دلکش اور متاثر کرنے والا بن جاتا ہے۔ نمبر 9، مثبت انداز میں آگے بڑھیں۔ ماضی کی تکلیفوں اور گلے شکوے کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں۔ جو لوگ آپ کو نظر انداز کرتے تھے، وہ دیکھیں گے کہ آپ ان کے بغیر زیادہ خوش ہیں، اور یہی انہیں آپ کی قدر کرنے پر مجبور کرے گا۔ نمبر 10، اپنی دنیا خود بنائیں اور دوسروں کے سہارے مت ڈھونڈیں۔ کبھی کسی کی توجہ اور عزت کے لیے محتاج نہ بنیں۔ آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کے سہارے تلاش نہ کریں۔ اپنی دنیا خود تعمیر کریں۔ خوش رہیں اور پھر دیکھیں لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خاموشی وہ جواب ہے جو غرور توڑ دیتا ہے اور انسان کو اپنی غلطی کا احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔
کامیابی کا سب سے خوبصورت انتقام یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے چمکیں جو آپ کو کبھی کمتر سمجھتے تھے۔ زندگی میں اپنی اہمیت کو اس طرح ظاہر کریں کہ لوگ آپ کو کھونے سے پہلے آپ کی قدر کرنا سیکھ جائیں۔ دعا کرتے وقت اپنی اوقات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کو دیکھو، کیونکہ وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، میں بہت خطاکار ہوں، میری تمام خطائیں بخش دے۔ اے اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، میرے تمام گناہ بخش دے۔ اے اللہ، میں بڑا سیاکار ہوں اور نادان ہوں۔ اے اللہ، میری تمام نادانیوں کو معاف فرما دے، اپنا فضل فرما دے اور اپنا کرم فرما دے۔ آمین سما آمین۔